ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سروائیول ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان کو ایڈمنسٹریٹولی ان 4 بڑے صوبوں کے چنگل سے نکالتے نہیں ہیں۔ پاکستان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ پولیس ہوئی، سیوک سروسز ہوئے، ہیلتھ، ایجوکیشن، جن چیزوں میں صوبے یکسر فیل ہو چکے ہیں، یہ چیزیں تو آپ نیچے دے دیں۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو جدھر ایک میئر الیکٹڈ ہو، وہ ڈویژن کا میئر ہو، اور ڈسٹرکٹ میں کمشنرز جو ہوں وہ الیکٹڈ ہوں، جن کو ڈائریکٹ NFC سے پیسے ملتے ہوں، اور یہ کسی کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے۔ عوام بیچارے بول رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہہ رہے ہیں، مگر کرنا تو انہوں نے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پورے اختیار کو جو ہے شیئر کر لے؟ نہ پیپلز پارٹی نے، نہ PTI نے، نہ مسلم لیگ نے اس پہ پیش رفت کی۔ اگر کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے تو وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ناظم کا ہوا۔ پہلی فرصت میں ان تینوں پارٹیوں نے یہ چیز ختم کر دیا، ایک کو خارج کر دیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے امیر شہروں کو وفاق کو پیسے ہی نہیں دینے چاہیے۔ تم اپنی پراپرٹی ٹیکس جمع کرو۔ ہاں، آوران کو، تھرپارکر کو، چارسدہ کو، جہاں پہ اتنے پیسے والے لوگ نہیں رہتے، وہاں پہ ہم وفاق جو ہے وہ زیادہ پیسے دے گی۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس کو بالکل شرٹ کر دیا اس پورے نظام کو، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا، تو یہ تو چاند کی ہم تمنا کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے۔ فیلڈ مارشل صاحب کو یا دیگر لوگوں کو بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہوگا کہ یار تم کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ تم کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم انیفیشنسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم زبردستی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ صوبے نہ بنائیں، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو امپاور نہ کریں؟ عوام کی آواز سے جو ہے صاف ستھرا ریفرینڈم ہو جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ نون لیگ کے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ زرداری کو پیپلز پارٹی کے بھیجنا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا ڈنڈا ہوگا جو کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اب اس چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ یہ امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے، جب ہم 26ویں امینڈمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں۔ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھا اور وہ ایک مسئلہ آ گیا تھا تو ایک قانون پاس کرنا پڑا، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، سب نے ووٹ دیا، تو ڈنڈا ہے سر، ڈنڈا ہے سر۔ ملک بھر میں یہ سوچ مضبوط ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ملک کی پالیٹکس، اکانومی اور اسٹیٹ کی ٹاپ پرائرٹی ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نئے پروونسز یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے۔ رولنگ پارٹیز کے پاس پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز میں 2/3 میجورٹی بھی ہے۔ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ملک میں بلا تفریق گڈ گورننس اور معاشی ترقی چاہتی ہے۔ عوام کے پاس اپنے مفاد میں رائے دینے کے لیے ریفرینڈم کا آئینی حق موجود ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشری گراس روٹ لیول تک اٹانومی کی محافظ ہیں۔ FPCCI اور بزنس کمیونٹی اختیارات کی مرکزیت کو اکنامک گروتھ میں رکاوٹ سمجھتی ہے، اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے قیام کا اعلانیہ مطالبہ پوری بزنس کمیونٹی مل کے کر رہی ہے۔ تو آخر نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تشکیل میں کیا آبسٹیکل ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ آن مائی ریڈار میں گزشتہ 3 پروگرام سے ہم اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پاکستان کے پولیٹیکل، اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو سروائیول کا آخر کیوں ایشو بن گئے۔ پاکستان دفاعی اعتبار سے 3 ماہ پہلے بھارت کو سرپرائز دے چکا ہے، مگر ہم پاکستانی اکثر اپنی سیاست اور معیشت اور گورننس کا بھارت سے کمپیریزن کرتے، تو پھر نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا موازنہ بھی بھارت سے ہی کرتے ہیں۔ بھارت رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے 4 گنا اور آبادی کے لحاظ سے 6 گنا بڑا ملک ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہو کہ بھارت کا کوئی بھی پروونس پاکستان کے بلوچستان سے بڑا نہیں ہے۔ جی ہاں، بھارت کے سب سے بڑے صوبے راجستھان کا رقبہ 3,42,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ بلوچستان کا رقبہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پاپولیشن کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے ملک بھارت کی صرف ایک ریاست یعنی UP، اس کی آبادی پاکستان کے صوبے پنجاب سے زیادہ ہے، مگر بھارت کے باقی 27 اسٹیٹس اور 8 یونین ٹیریٹریز میں آبادی پاکستان کی پنجاب کی 12,70,00,000 آبادی سے کم ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ ہمارا پنجاب بھارت کی پنجاب کی آبادی اور رقبے کے اعتبار سے 4 ٹائمز بڑا ہے۔ جب بات پاکستان اور بھارت کے نمبرز کی ہو رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ سندھ ہے، جس کا ٹوٹل ایریا 1,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت کی صرف 8 اسٹیٹس سندھ کے رقبے میں بڑی ہیں، اور 20 اسٹیٹس اور 9 یونین ٹیریٹریز رقبے کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے سندھ سے بھی چھوٹی ہیں۔
بھارت میں کئی اسٹیٹس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے۔ مثال کے طور پہ ہماچل پردیش کی آبادی تقریباً 78 لاکھ، تریپورہ میں 45 لاکھ لوگ بستے ہیں اور میگھالیہ کی آبادی تو صرف 36 لاکھ ہے۔ منی پور میں 32 لاکھ اور ناگالینڈ میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں، اور جبکہ پاکستان میں صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ کے قریب ہے۔ مگر کون نہیں جانتا کہ پارٹیشن کے وقت بھارت کے 9 اسٹیٹس تھے، آج 28 اسٹیٹس ہیں، 9 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں 1970 میں 1 یونٹ ختم کر کے 4 صوبوں کو بحال کیا گیا تھا۔ 55 ایئرز گزر چکے ہیں، 6 کروڑ آبادی 4 گنا بڑھ کر 25 کروڑ ہو چکی ہے، لیکن پروونسز وہی 4 کے 4 ہیں۔ ہمارا صرف ایک صوبہ پنجاب اتنا بڑا ہے کہ پورے پاکستان کی آبادی کا 53% ہے، باقی 3 پروونسز کی آبادی 47% ہے۔ قومی اسمبلی کی 336 سیٹس میں سے 173 نشستیں پنجاب کی ہیں، باقی 163 سیٹس جو ہیں وہ 3 صوبوں میں تقسیم ہیں۔ بلا شبہ جب صوبے یا نئے یونٹس بنیں گے تو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ہر علاقے کو بڑے پیمانے پر ریپرزنٹیشن ملے گی۔ قانون سازی میں ہر علاقے کے عوام کی اکثریت شامل ہوگی، اختیارات اور وسائل کی مساوی تقسیم ہوگی اور ہر جگہ فنڈز استعمال ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نئی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کو نئے صوبوں کا نام دیا جائے، چلیں نہ کہیں ان کو صوبوں، ان کو نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ علاقائی، نسلی، لسانی اور ثقافتی بنیاد پر نئے یونٹس کے نام رکھے جائے، بلکہ ان کی آئیڈینٹی ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور سینٹرل کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ارے صوبے نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر خود مختار ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو بنائیں۔ جب 1958 میں سلطنت عمان سے گوادر خرید کر بلوچستان میں شامل کیا جا سکتا ہے، جب 2018 میں 25 آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کو کے پی میں ضم کیا جا سکتا ہے، تو وفاق پاکستان کی مضبوطی اور 25 کروڑ پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیوں نہیں بنائے جا سکتے؟ دنیا کے کئی ملکوں نے اپنے انتظامی ڈھانچے کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر کے گورننس کے مسائل کو حل کیا ہے۔ اس لیے پاکستان میں بھی نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا مطالبہ اب ایک ٹھوس قومی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ اگر اختیارات، وسائل اور عوامی نمائندگی، پبلک ریپرزنٹیشن کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی تو پھر اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی کہنے کو ہی جمہوریت ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت انتقام ہے۔ آن مائی ریڈار میں آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے سابق وزیر خزانہ، 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو۔ آپ پنسلوینیا یونیورسٹی سے پبلک فائنانس اور پولیٹیکل اکانومی میں پی ایچ ڈی ہیں۔ ایک نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، جن کا سیاسی فلسفہ ریکنسلیشن اور نظریاتی نعرہ ری امیجننگ پاکستان ہے، اور پاکستان کو واقعی ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سروائیول ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم پاکستان کو ایڈمنسٹریٹولی ان 4 بڑے صوبوں کے چنگل سے نکالتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہماری سروائیول نہیں ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو بعض لوگوں کے نزدیک پاکستان ایک ٹکنگ بام ہے۔ کامران بھائی، یہ تو نہیں کہوں گا کہ سروائیول ممکن نہیں ہے، ہم سروائیول تو 78 سال سے ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن گروتھ ممکن نہیں ہے، پاکستان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اس صدی کے اندر کم از کم پچھلے 25 سال میں ہر سال ہندوستان اور بنگلہ دیش سے اور دیگر ممالک سے، ہم پلہ ممالک سے پیچھے جا رہا ہے۔ پچھلے 3 سال میں ہم اپنے آپ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے 3 سال میں ہر سال ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا اس کو اور ایکسپلین کیجیے تاکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آئے کہ پر کیپٹا جی ڈی پی یا جو قوت خرید یا جو اوسط انکم ہوتی ہے، اوسط آمدن جو پاکستانی کی ہوتی ہے، وہ 3 سال سے کم ہو رہی ہے، تو ہر سال پاکستانی اوسطاً غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پاکستانی پیسے زیادہ کما لے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک اتنا غریب ہوگا، اور 3 سال سے اگر ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے تو اب جب یہ حکومت بات کرتی ہے کہ ہم نے افراط زر کم کر دیا، لیکن اس کا کوئی اس کی بات کو ماننے والا اس لیے نہیں ہے کہ افراط زر جتنا بھی کم ہوا ہے اس سے زیادہ کم ہوا ہے قوت خرید۔ اچھا، یہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ جو پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 3-3.5% ہے، جبکہ آبادی کی رفتار جو ہے وہ 5% بڑھ رہی ہے۔ آبادی 2.5 سے بڑھ رہی ہے، رفتار جی ڈی پی گروتھ کی 2 بھی نہیں ہے، 3 سالوں سے اوسطاً 2 بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ ہم جب بھی حکومت کوشش کرتی ہے گروتھ کی، اور ہر حکومت کوشش کرتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو ہم فوراً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں اور سیریس بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت خسارہ ہے، اور یہ جو بوم بس سائیکل پاکستان کی ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ اب یہ خسارہ اس لیے ہوتا ہے کہ 62% جو وفاق آپ سے ریونیو لیتا ہے وہ تو صوبوں کو دے دیتا ہے، تو صوبوں کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، وفاق کنگال ہے اور خسارے پہ خسارہ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ صوبوں کے پاس بے حد پیسہ ہے، تو وہ صوبے کے شہری صوبوں کے علاقے تک نہیں ہے، وہ صوبے کی مرکزیت کے پاس وہ ہے، صوبے کے عوام تک وہ نہیں پہنچے۔ یہ پہلی والی بات جو میں اب تک کر رہا تھا، یہ NFC کی بات کر رہا تھا کہ NFC کم ہونا چاہیے۔ جو دوسری ابھی آپ نے بات اٹھائی کہ بھئی صوبوں کے پاس وافر پیسہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کوئی ایک بارش کے بعد ہم نیا صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں ایک بارش نہیں، ہر بارش پہ کراچی ڈوبتا ہے۔ لیکن یہ صرف پاکستان یا سندھ کے المیہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ بنیر میں بارش آئی ہے، وہ 20 سال سے وہاں پہ پیڑ کاٹ رہے ہیں، جو بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ تھا، کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال بہت زیادہ پانی تھا۔ لیکن آپ نے KP بھی دیکھ لیا کہ KP میں بھی کوئی حال نہیں ہے، پنڈی میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی حال نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا صوبے بنانے کی، ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کوئی پاور ہی نہیں دیا گیا۔ یہ سارے جو ہیں وہ چیف منسٹر کے ملازم ہیں یا چیف منسٹر کے ماتحت ہیں۔ تو کراچی میں مثال کے طور پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ بھی سندھ حکومت لے لیتی ہے، گٹروں کا معاملہ ہے وہ بھی سندھ حکومت لے لیتی ہے۔ بھئی سندھ حکومت کا کیا تعلق ہے مطلب نالے صفائی کرنے سے؟ وہ تو لوکل ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی پاور ان کے پاس ہوتا ہے، وہ چاہیں تو پیسے دیں، وہ چاہیں تو نہ دیں، اور وہ بھی شہر کا نہیں ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کوڑا اٹھانا بھی جو ہے وہ شہر کی مرکزیت میں شامل نہیں ہے، شہر کی۔ اور جو پنجاب میں ہوا ہے کہ اب اتنا انہوں نے نیا قانون سازی کر دی ہے کہ تمام پاور جو ہیں وہ چیف منسٹر کے آفس میں آ گئے ہیں۔ مطلب ایک چھوٹا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے رحیم یار خان کے اندر، اور کوئی کام نہیں کر سکتے آپ پنڈی میں، ماں سوائے اس کے کہ چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ پہ نہ ہو۔ اب جو آپ نے پنجاب کی بات کری کہ ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھا ہوا، گو کہ بہت نیک نیت ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن وہ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک سکولیں چلا رہا ہے۔ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک 1 لاکھ سے زیادہ پرائمری سکولیں ہیں۔ اب آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ کے پاس 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے۔ تو آپ نے ایک طرف صوبے کو وافر پیسے دے رکھے ہیں، لیکن وہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے جو کرنا چاہیے۔ تو جو پہلا جو چیز ہم نے کرنی چاہیے وہ یہ کہ چلیں آپ صوبے کی بحث ہوتی ہے، پنجاب میں تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے اور بائن بھی ہے، KP میں اس کی ڈیمانڈ ہے، بائن ہے۔ سندھ کے اندر ہمارے جو سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں ان کے پاس اس کی صوبے کی نئی صوبے کی بائن نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں جن کو ڈائریکٹ NFC سے پیسے ملتے ہوں، جو کہ خود بھی ریفائن ہونا چاہیے، اور یہ کسی کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے نا 148 کے تحت کہ پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی اور ہر لحاظ سے خود مختار ہونا چاہیے۔ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو اس کا صرف نہیں ہو، وہ مکمل ایسے ہی ہو جیسے لنڈن کی کوئی کاؤنسل ہے یا سوئٹزرلینڈ کی کوئی کینٹن ہے یا کوئی وہ ہونا چاہیے۔ یہ امریکہ میں سٹیز ہوتی ہیں، کاؤنٹیز ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، مطلب دنیا کے ہر جگہ۔ اس میں یہ ایک جو دنیا بھر میں ہوتا ہے نا کامران بھائی، کہ ایک جو الیکٹڈ آدمی ہے وہ کسی اور الیکٹڈ آدمی کے ماتحت نہیں ہوتا، ان دا سینس کہ اگر آپ نے کراچی کا ایک میئر ہے تو اس کو جو چیف منسٹر صاحب اپنی مرضی پہ نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ چیف منسٹر صاحب اس کا سارا پاور لے سکتے ہیں، نہ اس کے پیسے لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے ماتحت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پروٹوکول میں ان سے نیچے ہیں، لیکن ان کو یہ پیسے ہم نے دینے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو اسی طرح میئرز کو بھی اپنی مرضی چلانی چاہیے، اور کچھ چیزیں پولیس ہوئی، سوک سروسز ہوئے، ہیلتھ، ایجوکیشن، جن چیزوں میں صوبے یکسر فیل ہو چکے ہیں، یہ چیزیں تو آپ نیچے دے دیں۔ پہلی مرتبہ جو مین کانسٹیٹیوشن میں جو یہ لکھا تھا آرٹیکل 140A، وہ مشرف صاحب کے زمانے میں آیا۔ اس سے پہلے 73 کے آئین میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا، ماں سوائے اسکیجول 4 کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ وفاق لیجسلیشن کرے گی جو انکریج کرے گی مائنورٹیز کو، خواتین کو، ورکرز کو لوکل گورنمنٹ میں آنے کا، جس کے تحت آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی ملک نہیں چل سکتا جس کے اندر آپ کے پاس کوئی جس کا کوئی ذمہ داری نہ ہو، نالے صاف کرنے کا کوئی ذمہ داری نہ ہو، کہ پنجاب کے اندر اگر رحیم یار خان کا نالا صاف کرنا ہے تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھے ہوں تو سر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ نہیں، ذمہ دار تو نالا صاف کرنا یہ ساری چیزیں، ذمہ داری کی تو انتہا یہ ہے کہ وہ شہر
جو کہ پاکستان کے ریونیو میں 60% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، پروونس کے سندھ کے پروونس میں 95% سے زیادہ کر رہا ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. یہ پاکستان کے کسی جگہ کا یہ پانی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، بس نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کوڑا اٹھانے کا نظام نہیں ہے، پورا شہر لاوارث ہے نا. آج آپ دیکھیں بارش تو سب جگہ ہوتی ہے، مگر یہ کہاں ہوتا ہے کہ لوگ 20-20 گھنٹے اپنے گھر نہیں جا سکیں، 20-20 گھنٹے نہ جا سکے، ہزاروں گاڑیاں تباہ ہو جائیں، دسیوں ہزاروں بیچاروں کی موٹر سائیکلز تباہ ہو جائیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کوئی اونرشپ نہیں ہے نا. تو وہی نا کہ کیونکہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایسا نہیں ہے. اگر تو مثال کے طور پہ آپ صوبے کی بات کرتے ہیں، صوبے بھی کر لیں یا صوبے نہ کریں، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو جدھر ایک میئر الیکٹڈ ہو، وہ ڈویژن کا میئر ہو، اور ڈسٹرکٹ میں کمشنرز جو ہوں وہ الیکٹڈ ہوں، اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے پاورز بھی ہوں، تاکہ ڈسٹرکٹ کا کمشنر جو ہو وہ بھی ڈویژن کے میئر کے ماتحت نہیں ہوں. ڈسٹرکٹ کو آپ تعلیم دیں، ڈسٹرکٹ کو آپ صحت دیں، ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کو مل کے روڈ رستے دیں، پانی کا دونوں کو رسپانسبلٹی دیں، تو آٹومیٹکلی وہ الیکشنز ہوں گے، وہ ڈسٹرکٹ میں پانی آ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ پانی نہیں دیتے کراچی کو، تو پیپلز پارٹی کو مثال کے طور پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کو ووٹ یہاں کا چاہیے نہیں ہے. ووٹ نہیں چاہیے تو صحیح، ان کو ووٹ تو چاہیے ہوتا ہے، ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، دوسرا یہ کہ اور تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. اسی طرح کے پی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کراچی پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ کے علاقے میں بہت کم اسپینڈ کرتے تھے. نیچے جو ساؤتھ کے اندر جو علاقے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ، وہاں پہ بہت کم اسپینڈنگ ہوتی تھی، خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں، اور وہ سوات اور نارتھ کے ینگ کرتے تھے. تو وہاں پہ بھی ڈسپیرٹیز ہیں. اسی طرح پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے تخت لاہور ہے، سارا کچھ لاہور ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے شان شوکت وہ لاہور کی زیادہ ہے. لیکن اب مطلب مثال کے طور پر آپ کنال پہ جائیں، مال پہ جائیں تو لائٹیں لگوائی ہیں، تو وہ یا اگر آپ جوہر ٹاؤن کے پاس جائیں جہاں سے وہ میاں صاحب کی گاڑی جاتی ہے، تو وہ برائیونٹ تو ادھر بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، تو اچھی بات ہے. لیکن اس کے یہ چیزیں رحیم یار خان میں تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ چیز خانے وال میں تو نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ ادھر بھی وہی چیز کر دیں، تو ان کو ان کے حصے کے پیسے دے دیں، اور وہاں پہ الیکٹڈ بندہ ہو وہ خود فیصلہ کر لے کہ بھائی میں نے ادھر اسکول بنانی ہے، اور میں نے یا ادھر کیا بنانا ہے، ہسپتال پہ خرچ کرنا ہے. کامران بھائی، ایک اس میں بات ہوتی ہے کہ جیسے مناپلیز ہوتی ہیں نا، تو مناپلیز ایک انیفیشنٹ ہوتی ہیں اور وہ کنزیومر سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ہم نے یہ بہت جگہوں پہ دیکھ لیا. لیکن کمپٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن سے مجبور ہوتے ہیں لوگ کہ اچھے سے اچھا پروڈکٹ سستے سے سستا دیں. جب آپ ڈسٹرکٹس کے اندر اسکولیں لگا لیتے ہیں، تو امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے شہر کے الگ الگ اسکول ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. تو جب لوگ گھروں میں خرید رہے ہوتے ہیں نا گھر، تو سوچتے ہیں یار یہاں کا اسکول ڈسٹرکٹ اچھا ہے، یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، تو مجھے یہاں رہنا چاہیے. اس سے پریشر آتا ہے گورنمنٹ افسروں کے اوپر. آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر مختلف ڈسٹرکٹس آپس میں اسکولوں میں، سڑکوں میں، صنعتی مراعات میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے، تو ان کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ڈویژن لیول پہ میئرز الیکٹ کریں جو کہ امپاورڈ ہوں. اور سچی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 30 40 50 سال سے جب سے تیسرا 73 کا آئین آیا، کسی نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ٹی آئی نے، نہ مسلم لیگ میں اس پہ پیش رفت کی. اگر کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے تو وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ناظم کا ہوا، اور پہلی فرصت میں ان تینوں پارٹیوں نے یہ چیز ختم خارج کر دیا. خارج کر دیا. ٹھیک ہے. تو ان سے یہ امید لگانا کہ یہ کوئی امپاور کریں گے. تو یہ پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے، یہاں پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور کلیئر کٹ یہ کیس ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے ہی نہیں. انہوں نے تو اس کے ریزے کو بھی فارغ کر دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی نظام ہونا چاہیے یا کتنا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 25 سال کے اندر اس لوکل گورنمنٹ کا کیا حشر ہوا ہے، قیمہ نکال دیا. تو اب کیسے آئے گا یہ نظام؟ آپ بات یہ کر رہے ہیں، ہم شوز کر رہے ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنسیا بات کر رہی ہے، عوام بیچارے بول رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہہ رہے ہیں، مگر کرنا تو انہوں نے ہے، اور 2/3 اکثریت پروونس دے گی. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پورے اختیار کو جو ہے وہ شیئر کر لے کراچی کے ساتھ، اور رحیم یار خان کے ساتھ، اور خانے وال کے ساتھ، اور ہری پور کے ساتھ؟ گزارش یہ کہ دیکھیں، یہ جو آئین کے اندر ہے نا کہ 2/3 اکثریت صوبوں سے آئے گی، وہ خود بھی آپ امینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اس کو ہٹا دیں کہ بھئی 2/3 کی ضرورت نہیں ہے صوبوں کی، تو پھر امینڈمنٹ تو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی.
دوسری گزارش یہ ہے کہ مگر وہ جنہوں نے اپنے اختیار کو دینا ہے انہوں نے 2/3 کو ختم کرنا ہے، وہ کیوں کہ فرام دیئر وائلڈسٹ ڈریم وہ کبھی سوچیں گے کریں گے وہ؟ دیکھیں کامران بھائی، پاکستان میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے جنگ جیتی ہے۔ امریکہ کا صدر جب کسی پاکستانی سے مل رہا ہے تو وہ بھی فیلڈ مارشل سے مل رہا ہے نا، تو ایک اس کے ایک اسٹیچر ہے، اس کا ایک اسٹیچر ہو گیا ہے اور دنیا اس سے مطلب بات کرتی ہے، تو اس کا یہ کیری تو پاکستان میں بھی کرے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور جب 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو گئی رات میں، جبکہ بہت سارے ہمارے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی 3 دن پہلے 4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے لنڈن میں کہا ہے کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم بھی بس جیسے ہو گئی سو ہو گئی، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے ابھی تک، 27ویں کی تو آپ بات بھول جائیں۔ تو ایک ریزسٹنس والی جو ایک ہوا جو ہے وہ کم از کم چلنی شروع ہوئی ہے، نون لیگ میں بھی نظر آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی بات آ رہی ہے۔ بھول جائیں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے گا، بھول جائیں کہ کوئی پروونس میں کوئی اور چینج آئے گی، تو یہ وہ ریزسٹنس کی ہوا بھی شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ریزسٹنس ہوگی اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ریزسٹنس ہو، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس طرف کسی اور میرے بھائی کا یا میری بہن کا کوئی مختلف نظریہ ہو تو وہ بھی آنا چاہیے سامنے، اس پہ دلیل ہونی چاہیے، اس پہ کوئی نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا میں برا پاکستانی ہوں، نہ وہ لوگ جو اس کو اپوز کرتے ہیں وہ برے پاکستانی ہیں۔ آپس میں بات ہو سکتی ہے، ان کا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پاور ہے۔ مثال کے طور پر اگر نون کو دیکھ لیں تو وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی تھی جس کو جی ٹی روڈ کہا جاتا تھا، لیکن ادھر وہ بہت سکسیسفل تھی۔ سینٹرل پنجاب کیونکہ 85 سیٹیں ہوتی ہیں، نارتھ پنجاب 16 ہیں اور باقی ساؤتھ میں 45 ہیں، تو جب آپ سینٹرل پنجاب جیتتے تھے تو آپ آٹومیٹکلی نارتھ اور ساؤتھ کو بھی جیت جاتے تھے، جبکہ نارتھ میں تو میاں صاحب پنجاب جیتے تو پاکستان جیت گئے، پنجاب جیتے تو پاکستان جیت گئے، تو میاں صاحب کا یہ انٹرسٹ تھا۔ یہاں پہ یہ انٹرسٹ ہے کہ سندھ کے اندر، اور یہ بات درست ہے کہ کوئی اتنی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی اتنا نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو حکومت کی نوکریاں نہیں ہوں گی تو ہمارے سندھی بھائیوں کو کیا نوکری ملے گی؟ وہ ان کی ایک سوچ ہے، اور آئی تھنک کہ اس میں حقیقت بھی ہے۔ بلوچستان کے اندر بھی بہت سارے ضلع ہیں کہ جہاں پہ بہت غربت ہے، سندھ میں بہت غربت ہے، وہ غربت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہ کریں، اور جو فائدہ ہو رہا ہے اس صوبے کو ساتھ رکھ کے اس طریقے سے، بغیر کراچی کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا بغیر حیدرآباد کے وہ عام تھر کے لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں کہ حیدرآباد ڈویژن کا ایک میئر ہو اور میرپور خاص ڈویژن کا ایک میئر ہو، تو ادھر بھی ترقی آئے گی، ان کو ان کے پیسے ملیں گے، ان کو بھی زیادہ پیسے ملیں گے، کیونکہ آپ وہ ذرا یہ مجھے سمجھائیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ ہاؤ ڈز اٹ میک اکنامک سینس کہ پاکستان میں گروتھ، اکنامک گروتھ کا، یا ہماری جی ڈی پی بہتر ہو جائے، ہمارے یہاں جاب زیادہ کریٹ ہو، ہمارے یہاں پر کیپٹا لوگوں کی انکم بڑھنی شروع ہوئی، جو ڈسمل ہے، جو بہت برا حال ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس والی بات ہم کر رہے ہیں یا مور اسمالر پروونسز کی بات کر رہے ہیں، ہاؤ ول دے کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک ویل بینگ؟ دیکھیے کامران بھائی، صوبہ کے پاس 4 ضروری کام ہوتے ہیں یا مین کام ہوتے ہیں، ایک ہیلتھ، ایک ایجوکیشن، ایک پولیس اور ایک سیوک سروسز، روڈ، رستہ، پانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آج پاکستان میں 2.70 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں۔ ہم پنجاب میں بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں ہم آٹومیٹڈ ٹرام چلائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پنجاب میں 1 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے۔ پنجاب ایئر لائن کھولنے کی بات کر رہا ہے، کون سا صوبہ ایئر لائن کھولتا ہوگا دنیا میں اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کر نہیں رہے۔ سندھ کے اندر 70 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں، ہر بارش کے بعد جو ہے وہ ہم ایک نوحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا تو نہیں ہے اس میں۔ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، جو اسکول میں ہیں، اس پہ بھی وہاں پہ کون سی تعلیم ہو رہی ہے؟ جو امتحان ہوتا ہے سیکنڈری ایجوکیشن کا اور انٹرمیڈیٹ کا، وہ کیا تعلیم ہے؟ سر 78% اسکولوں میں یا 68% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بیشتر میجورٹی اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہے۔ اب جہاں پہ باتھ روم نہیں ہے وہاں ہماری چھوٹی بچیاں 12-13 سال کی کیسے اسکول جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس زمانے میں تھا کہ 48,000 اسکولیں پرائمری تھیں، تو 6,000 اسکولیں سیکنڈری تھیں، تو 42,000 اسکولوں کے بچے تو آپ نے ویسے ہی باہر کر دیے۔ سو بہت سارے مسائل ہیں، یہ اگر چھوٹے چھوٹے اس پہ آ جائیں گے نا تو یہ آسانی سے ڈیل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو آپ تعلیم کر لیں گے،
اور اس کے بعد آپ صحت اچھی کر دیں گے. جب آپ حکومت کے ہسپتالوں کا حال دیکھیں, آپ انفیکشن لے کے ہی آتے ہیں. جب تعلیم صحت اچھی ہو جائے گی, روڈ رستے ہو جائیں گے, تو اور لا اینڈ آرڈر اچھا ہو جائے گا, تو بہت سارے اور مسائل ختم ہو جائیں گے. کمپنیاں انویسٹ کرنا شروع کر دیں گی, بزنسز بڑھے گا. اور دوسرا جو NFC سے اگر آپ بجٹ ڈیفیسٹ کم کر دیں گے, دیکھیں 60% پیسہ جو میرا آپ کا ٹیکس جاتا ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے, 62% پیسہ. اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آتی ہے. یا تو بچوں کو تعلیم دے دیتے نا, صحت دے دیتے, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہاں پہ پاکستان میں جو ٹیکس ریٹس ہیں, چاہے وہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ہوں, بزنس انڈیویجولز یا کارپوریشن, وہ دنیا کے ہائیسٹ ترین ٹیکس ریٹس میں ہیں. دنیا کے ہائیسٹ. ہم تو وہ فن لینڈ کے حساب سے ٹیکس لیتے ہیں, سروسز جو ہے وہ ہم یہ دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ٹیکس لے کر آپ جو ہے تو لوگوں کو پرائیویٹلی غریب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد حکومت سروسز نہیں دے رہی ہے. اس کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے, ایک تو ادھر سے کم کریں ٹیکس, ان کے اخراجات کم کریں, اور چھوٹے چھوٹے اس پہ لے آئیں. اور یہ نہیں ہے, اگر مثال کے طور پر آپ جو شاہد عباسی صاحب اور میرا تھوڑا سا اس میں فرق ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ صوبہ ڈائریکٹلی فیڈرل سے. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار صوبہ نہ کہیں اس کو, صوبہ ایک ہی ہو, گورنر ایک ہی ہو, چیف منسٹر بھی ایک ہو. چیف منسٹر انوائرمنٹ کو دیکھتا ہو, چیف منسٹر اکراس پروونشل چیزیں دیکھتا ہو. تو پروونشل اسمبلی جو ہے وہ تو لیجسلیچر ہے, مطلب وہ تو قانون سازی کا کام کرے نا. پارلیمنٹ کا کام تو قانون سازی ہوتی ہے نا بس. اب اس میں عمران بھائی دیکھیں, میں نے بھی الیکشن لڑے, جب الیکشن میں جاتے ہو تو لوگ آپ سے نالے, گٹر, پانی, یہی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پورے پاکستان میں. اس کے لیے آپ کو شاید پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جانا پڑے گا, کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے لوگ الیکٹ ہوں, جو صوبے اور قومی اسمبلی میں ہوں, اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید صاحب کا بھی بات صحیح ہو, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. آپ گورنر ایک ہو, چیف منسٹر ایک ہو, لیکن چیف منسٹر کو آپ ان چیزوں کو دے دیں جو پورے پروونس میں لگتی ہوں. لیکن پولیس, ہیلتھ, ایجوکیشن, بلڈنگ کنٹرول, زوننگ لاس, پانی, سڑکیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. لیکن ہاں, کراچی سے گوٹکی تک روڈ, یا کراچی سے سکھر تک روڈ, یا حیدرآباد سے سکھر تک روڈ بنانا ہے, انڈس ہائی وے ٹھیک کرنا ہے, وہ صوبے کا کام ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انوائرمنٹ کی کوئی اسٹڈی کرنی ہے وہ صوبہ کر لے, انڈسٹریل پالیسی صوبہ بنا لے, وہ بڑی اچھی بات ہے. ان کو ایک زونز بنانے ہیں وہ بنا لیں. لیکن جو چھوٹے کام, ان کے کام نہیں ہیں. دیکھیے ہم یہ جو تھا, جو ماڈل ناظم کا بہت اس کا ذکر رہتا ہے, جنرل مشرف کے زمانے میں جو آیا, واز اٹ کلوز ٹو کہ بہتر تھا, بہت کارگر تھا؟ یس, موسٹلی, بٹ نو. دیکھیں, ان کو ٹیکس جمع کرنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ ٹکٹ جمع, پارکنگ کی ٹکٹ بیچ لیں 4 روپے کی. آپ کو سبسٹینشیل ٹیکس لینے چاہیے ایونچولی. سچی میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد جیسے امیر شہروں کو, وفاق کو پیسے ہی نہیں دینے چاہیے کہ بھائی تم اپنی پراپرٹی ٹیکس جمع کرو. ادھر تو اربوں روپے کے گھر ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کی فیکٹری, اربوں روپے کی فیکٹری ہوتی ہے, تم پراپرٹی ٹیکس لے لو. ہاں, آوران کو, تھرپارکر کو, چار سدہ کو, جہاں پہ اتنے پیسے والے لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ ہم وفاق جو ہے وہ زیادہ پیسے دے گی. کراچی کو کیوں پیسے دینے؟ کراچی جو ہے وہ اپنے پاس, اس کے پاس تو بہت وسائل ہے, یہاں پہ تو آپ ٹیکس لے سکتے ہیں. تو ایک ہم نے تھوڑی سی ٹیکس کی اتھارٹی دینی چاہیے ان کو. باقی جو ہے وہ اسینشلی مشرف صاحب نے جو 10-12 چیزیں دی ہوئی تھیں, 12 چیزیں تھیں, وہ چیزیں ریپلیکیٹ کرنی چاہیے, جس کے اندر ٹریشری ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, بڑا مطلب اٹ واز اے کمپریہنسو لا. اور یہ عشرت حسین صاحب اور دیگر نے بھی اس پہ کام کیا تھا. یہ لا برا نہیں تھا, اس کو اور آگے لے جا سکتے تھے, لیکن ادھر تو انہوں نے ختم ہی کر دیا. لیکن اس کو اب جو ہے نا, جو LFO تھا اس زمانے میں, اگر آپ کو یاد ہے, اس کے بعد انہوں نے 140A لے کر آئے, اور اس کے اندر کوئی اتنی, وہ صرف 2 لائن کا قانون ہے 140A. یہ پوری چیز اگر مشرف صاحب کی آپ آئین میں ڈال دینا تو پھر صحیح ہو جائے گا. لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آپ نہیں دیں گے تو ورنہ. مگر کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن بہرحال اس لحاظ سے تو ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹیولی, پولیٹیکلی اور ہر لحاظ سے جو لوکل گورنمنٹ ہو وہ خود مختار ہو. دیکھیں, بڑا افی طریقے سے لکھا ہوا ہے. ایک گلزار صاحب نے, وہ گلزار صاحب جو تھے نا, انہوں نے اپنا وقت نیسلا پہ ظاہر کر دیا, نیسلا ٹاور پہ جو کام کرنے کے تھے پھر انہوں نے بھی نہیں کیے. وہ آخری دن ایک پورا لمبا ججمنٹ دے کے گئے کہ اس طرح ہونا چاہیے, لیکن پھر کوئی امپلیمنٹ بھی نہیں کرتا. اس کو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ جو بھی قانون بنا رہے ہیں اس کو آپ آئینی پروٹیکشن دیں, تاکہ کل چیف منسٹر صاحبان یا چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتی کہ بھائی یہ ختم کر دو,
ٹھیک ہے، کہ اب ہم نے پنجاب میں الیکشن نہیں کرانے یا ہم نے بلوچستان میں یا کے پی میں الیکشن نہیں کروانے، اس وقت ہم کو لگتا نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے، الیکشن دیر کر دو. یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ ہوتا ہے. تو اب یہ تو نظام آیا مختصر وقت کے لیے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، لوگ یاد بھی کرتے ہیں، ایک بار مور اور لیس بہتر سسٹم تھا، اور اس کے بعد پھر وہ حالت ہو گئی ہے کہ جو کہنے کو جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ خود محتاج ہے بری طرح سے، لوکل امپلائیز کو تنخواہ نہیں دے سکتے، ان کے پینشنز نہیں ہیں، تباہی کی صورتحال ہے. اب کون اس کو دوبارہ ریوائیو کرے گا؟ یہ تو مطلب اس پولیٹیکل سسٹم میں، اس ڈیموکریسی میں یہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس کو بالکل شریڈ کر دیا اس پورے نظام کو، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا، تو یہ تو چاند کی ہم تمنا کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. پاکستان میں سر جب بھی لوکل گورنمنٹ یا بیسک لیول پر ڈیموکریسی آئی ہے نا، تو وہ بڑی آئرنی کی بات ہے، لیکن وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر آئی ہے 2 مرتبہ. ایوب خان صاحب بیسک ڈیموکریسیز لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب یہ ناظم کا سسٹم لے کر آئے تھے. مگر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، دیور ان دی گورنمنٹ، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ایوب خان کا ٹائٹل فیلڈ مارشل تھا. مگر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے نا سر. اب ٹھیک ہے، مطلب میری بات سنیں، دیکھیں اگر فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے یہ فیلڈ مارشل صاحب ایک اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں، اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے 1-2-4 مہینے تک، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ڈسکشن تو ہو چکا ہے، لیکن مزید ڈسکشن کر لیں. دیکھیں آپ کی بات پہ نا، صوبے پہ لوگ کہیں گے اس دھرتی کو کیسے توڑیں گے، حالانکہ دھرتی تو ساتھ ہی رہے گی نا، مطلب الگ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چینج کرنے. لیکن میری والی بات جو ہے نا، جو شاہد بھائی والی بات پہ لوگ بحث کر سکتے ہیں 36 صوبے کی کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صوبوں کو چیف منسٹر ایسے نہیں ہوں گے جن کے اپنے جہاز اور اپنے ہیلی کاپٹر ہوں گے، وہ تو پھر تھوڑا سا نیچے کے لیول پہ جائیں گے، کوئی 36 ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز بڑی اچھی یہ ہوگی، تاکہ لیکن یہ شاید والی بحث ہو سکتی ہے، میری والی بات پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار جو کراچی کے کام ہیں وہ کراچی کو دو، جو حیدرآباد کے کام ہیں وہ حیدرآباد کو دو، وہ کراچی میں بیٹھ کے نہ کرو. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ دادو کی اسکولیں بھی کراچی میں بیٹھ کے چلتی ہیں، گوٹکی کی اسکولیں کراچی میں بیٹھ کے چلتی ہیں. تبھی تو یہ حال ہے. وہ گوٹکی میں بندہ بیٹھا ہوگا، کاؤنسلر اس کو آ کے پکڑیں گے لوگ کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اس طرف آپ کو لے کر جانا ہوگا، اور اس پہ میرے خیال سے مطلب یہ اگر سسٹین 2-3-4 مہینوں تک یہ بات ہو اور پھر ہم کرنا چاہیں تو میرے خیال سے کوشش ضرور کرنی چاہیے. پنجاب کے اندر ویسٹ پنجاب کے صوبے کی آلریڈی ایک امینڈمنٹ آ چکی ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں موو کر دی ہے. ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہیے، بحث کرنی چاہیے کہ چھوٹے صوبے بنا دیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر چھوٹے صوبے نہیں بنانے، 36 بنا دیں، 15 بنا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا ایک پہلو تو اکنامک ہے کہ معیشت کے لیے اچھا ہے، گروتھ کے لیے اچھا ہے، لیکن جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں ملک کے اندر، انٹرا پروونس جو کانفلکٹ ہیں، جو بہت ہی سیویئر کرائسس ہے. مثال کے طور پہ کراچی کا کرائسس اتنا بڑا ہے کہ کراچی نے کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا نہیں اس طرح سے، پیپلز پارٹی نے کبھی کراچی کو اون کرنا نہیں ہے اس طرح سے، اور وہی ہوگا جو پچھلے 18 سال سے مسلسل ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بدترین لیویبل سٹی ہے. اکانومسٹ پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے. اب وہاں پر کہا جاتا ہے پنجاب میں کہ جی ساؤتھ پنجاب کی اس طرح سے ریپریزنٹیشن لاہور میں نہیں ہوتی، اس لیے آپ لاہور میں یہ گلٹر دیکھتے ہیں، لائٹ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں، دوسری جگہ نہیں دیکھتے. بلوچستان میں ایک الگ صورتحال ہے، وہاں انسرجنسی ہے اور کچھ ہزار لوگ اس کے اندر انوالو ہے، لیکن ایک بڑا صوبہ جو ہے اس سے لا تعلق ہے، مطلب پوری پختون آبادی اور کچھ دوسری بلوچی آبادی. تو کے پی کے اندر بھی ایک الگ صورتحال ہے. تو یہ تو پاکستان کا ایک کرٹیکل ایشو ہے نا اس وقت، یعنی کہ سروائیول کا، ناؤ اور نیور کا، ڈو اور ڈائی کا ایشو ہے نا. میں سمجھتا ہوں کامران بھائی کہ سب سے زیادہ فائدہ، دیکھیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں میڈیا ہوتا ہے تو ان 3 سٹیز پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں تونسا وغیرہ کے پاس بڑی وہ آئی ہے فلڈس، لیکن اتنا وہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو یا ہر صوبوں کے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہوگا، سیاسی فائدہ ہوگا اس میں. دیکھیے آپ کے یہاں بلوچ ہیں، پشتون ہیں، اور وہ جو کوئٹہ میں رہنے والے لوگوں کو اب وہ سیٹلر کہتے ہیں، وہ 100 سال سے رہ رہے ہیں، پنجابی ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر مثال کے طور پر
وہاں پہ بڑے بڑے جو ضلع ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، ڈویژنس تو بہت بڑے ہیں، مطلب 500 کلومیٹر 400 کلومیٹر لمبے ڈویژن ہیں۔ اگر ڈویژنس کے اندر کوئی جیسے اپنے سرداروں خضدار کے اندر مثال کے طور پر کوئی بزنجو آ گیا یا کوئی وہ الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ اگر ادھر کا میئر بن جاتا ہے، وہ لڑکا آگے نکل جاتا ہے، گوادر میں مالک بلوچ الیکٹ ہو جاتا ہے، پیشین وغیرہ کے اندر شوشال خان کاکڑ الیکٹ ہو جاتا ہے، ان کو آپ نے پاور دیا ہوا ہو، ادھر وہ لوکل خرچ کرتے ہوں، اپنے حساب سے اسکول چلاتے ہوں، اپنے حساب سے ہسپتال چلاتے ہیں، ان کو پیسہ آپ نے دیا ہوا ہو، جو ابھی اس وقت آپ صوبوں کو دے رہے ہیں وہی پیسہ آپ ان کو دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ترقی آ جائے گی، لوگوں کو اونرشپ آ جائے گی۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم پی ایس ڈی پی یا جو اے ڈی بیز میں بلوچستان میں خرچ کرتے ہیں 250-300 ارب روپیہ، وہ تو ہم کو ڈائریکٹ کیش بانٹ دینا چاہیے بلوچستان کی 50% غریب فیملیوں کو 20-20 ہزار روپیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست چینج ہو جائے گی ادھر، کیونکہ ادھر سچ مچ غربت بہت زیادہ ہے، محرومیت بہت زیادہ ہے، اور جب غربت ہوتی ہے تو بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن پیٹ میں روٹی ہو تو پھر لوگ الٹی سادھی بات ہے۔ یہ جو 1500 آدمی آپ کے ہیں پہاڑوں میں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ان سے تو انہوں نے اگر آپ کے خلاف بندوق اٹھائی ہے تو آپ نے کوئی حل نہیں ہے، لیکن باقی عوام کے لیے، باقی سیاست کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ چھوٹے چھوٹے ادھر بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر لڑکے ڈویژنس کے میئرز ہوں گے، ڈسٹرکٹ کے میئرز ہوں گے، ان کے پاس امپاورمنٹ۔ یہ آئیڈیل ہمارا جو ہے ویژن ہے، خواب ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو کہ پاکستان ہے، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو کہ کانفلکٹ ہے، ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پہ اس ایگزسٹنگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے، ایگزسٹنگ پولیٹیکل فورسز سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایسا ہو جائے تو یہ تو ناممکن ہے۔ اب اگر آپ کو پاکستان کو بچانا ہے اور یہ ان صوبوں سے جان چھڑانی ہے تو کرنا ہے، تو پھر کچھ آؤٹ آف دا باکس جانا پڑے گا نا، یا میں اور آپ اپنی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگیاں گزر جائیں کہ شاید کسی دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بولیں گی کہ یار نہیں، اس کو ڈیوالو کرنا چاہیے، یا پی ٹی آئی، ہاں، یا پی ٹی آئی فار دیٹ میٹر آف کورس۔ کمر بھائی دیکھیں، آپ 2-3 مرتبہ یہ فرما چکے ہیں کہ پاکستان بہرحال ایک جمہوریت ہے اور پارلیمانی جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت یہاں پہ انتقام بھی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سر۔ دیکھیں، اٹس دا بیسٹ ریونج بھی کہا جاتا ہے اسے۔ ہمارے کراچی سے 22 ایم این اے ہیں، 2 تو پکے 100% الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹ لے کر آئے، 1 یا 2 تو پکے آئے ہماری ڈسٹرکٹ کے، باقی کا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی ایسے ہیں، تو تھوڑا بہت تو مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ وہ اتنے خود مختار ہونے چاہیے جتنے وہ خود مختار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب بہرحال مطلب وہ یا تو عوام سے ووٹ لے کر آئے ہوں تو آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس حقیقت کی بات کر رہے ہیں جو 20 سے 24 کا الیکشن تھا، آپ تو کرائے کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، بالکل۔ تو مطلب یہ کہ مطلب مطلب give us a break، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہ بولیں گے میرے جو حلقے کے لوگ ہیں یا میرے کنسٹیچوئنٹس ہیں میں ان سے مشورہ کروں گا۔ بھائی کس سے مشورہ کرو گے؟ حلقے کے لوگ نے تو مشورہ تم کو پہلے دیا تھا، تم نے تو 24 میں نہیں مانا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ سر دیکھیں، ہم نے ایک جمہوریت کا لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے اور اس کی ہمیں کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کاسٹ لے دینی پڑتی ہے کہ اگر اس طرح آہستہ آہستہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے بہتری کی طرف چلے جائیں۔ کاسٹ ہے مگر بینیفٹ تو نہیں ہے نا عوام کو۔ لیکن کاسٹ یہ ہے کہ جمہوریت کا ہم نے لبادہ اوڑھا ہے کہ اس سے انیفیشنسی آ جاتی ہے، اس سے کرپشن آ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ ہو کہ کبھی نہ کبھی ہم فل جمہوریت کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کرے گا، جس میں کرپشن بھی ختم ہو جائے گا، انیفیشنسی بھی ختم ہو جائے گی اور عوام کی اونگیں ریپرزینٹ ہوگی۔ ابھی نہیں ہو رہا ہے، ابھی صرف لبادہ ہے، لیکن لبادے کی کتنی کاسٹ دینی چاہیے؟ اگر لبادہ ریئل ریفارم سے روکے گا تو پھر یہ لمحہ فکریہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے بھی ہے اور اس تمام لوگوں کے لیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے بشمول اسٹیبلشمنٹ کے، کہ یار کتنی کاسٹ اس کی ہم لوگ دیں گے۔ مطلب اس پاکستان کو آپ نے دیکھیں، ایمانداری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنگ میں جیت دی ہے اور اس کی وجہ سے آج عزت بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کی، اور فیلڈ مارشل صاحب جا کے ٹرمپ سے مل کے آتے ہیں اور جب چیزیں ہوتی ہیں، آج چائنا کا بھی وزیر خزانہ ادھر آتا ہے، وزیر خارجہ ادھر آتا ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن دنیا میں عزت بہت ضروری ہے، لیکن وہ عزت ہم کھا نہیں سکتے۔ کھانے کے لیے تو روٹی چاہیے، کھانے کے لیے تعلیم چاہیے، اور وہ نہیں ہو سکتا ان صوبوں کے اندر۔ تو ہم فیلڈ مارشل صاحب کو یا دیگر لوگوں کو بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہوگا کہ یار تم کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ تم کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم انیفیشنسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم زبردستی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو۔
تم یہ کہہ سکتے ہو کہ صوبے نہ بنائیں، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو امپاور نہ کریں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کراچی کے لوگوں کو یا چارسدہ کے لوگوں کو یا ملیر کے لوگوں کو اپنا ڈسٹرکٹ کا میئر یا ڈویژن کا میئر نہیں ہونا چاہیے جو کہ ڈائریکٹلی امپاورڈ ہو، جو کسی کے ماتحت نہ ہو، صرف آئین کے ماتحت ہو، آئین میں اس کی چیزیں لکھی ہوں؟ ٹھیک، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر آئین میں 140 ہے، 40 ہے تو 40B کے اندر آپ پوری لمبی تفصیل لکھ دیں. جو مشرف صاحب کا ناظم کا حل تھا وہ 140B میں لکھ دیں. 140C میں آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی اتھارٹی دے دیں کہ ڈائریکٹ پیسے ملیں گے ان کو NFC سے، قصہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا. بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقہ کار کے اندر ایک آدمی کو لیڈ لینی ہوگی. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے ریفرینڈم کی، کہ وی کین گیٹ دس سسٹم، اور وہ پورے اس میں جانے کی 2/3 اور یہ ساری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ریفرینڈم عوام کی آواز سے جو ہے وہ ریفرینڈم وہ ہو. ٹھیک ہے، وہ جنرل مشرف والا ریفرینڈم کنٹروورشل تھا، جنرل ضیاء الحق کا بہت کنٹروورشل تھا، لیکن یہ ایک صاف ستھرا ریفرینڈم ہو جائے. لیکن اس کے لیے بھی مصیبت یہ ہے کہ وہ اسی پرائم منسٹر نے جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے پھر اس کو پریزیڈنٹ کو بھی، اس نون لیگ کے پرائم منسٹر نے اس کو پھر پریزیڈنٹ زرداری کو پیپلز پارٹی کے بھیجنا ہے کہ وہ اس کو اوکے کریں اور پھر وہ ریفرینڈم ہو. تو وہ بھی ایک مطلب پتہ نہیں وہ کون سا ڈنڈا ہوگا جو کرنے پہ مجبور کر دے گا، لیکن بہت ہی مشکل چیز ہے نا وہ بھی. سر ایک میں جو بتا رہا ہوں نا آپ کو، 140B اگر آپ ڈال دیں جس میں پورا مشرف کا قانون ڈال دیں، 140C جس میں آپ ڈائریکٹ ٹیکس کا ان کو اتھارٹی دے دیں، اور 140D جس کے اندر آپ بولیں کہ NFC سے ان کو ڈائریکٹ ڈویژنس کو اور ڈسٹرکٹ کو پیسے ملیں گے. ڈسٹرکٹ کو الگ ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ بھی ڈویژن کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں آپ نے ڈسٹرکٹ کو دی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ بتاؤں میں آپ کو کہ کراچی میں تو ڈسٹرکٹ قریب ہے، جیسے ملیر ڈسٹرکٹ ہے. اگر MQM کی حکومت کراچی میں آ جاتی ہے یا جماعت اسلامی کی یا اللہ کرے عوام پاکستان کی، خیر عوام پاکستان تو ایسا نہیں کرے گی، اور ملیر کے لوگ اگر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ تو ان کو MQM کی حکومت آتی ہے تو وہ تو ان کو لفٹ نہیں کرائے گی. آپ ان کو بھی ان کا حصہ دیں. یا گجرانوالہ کے اندر جو میئر ہوگا، گجرانوالہ ڈویژن، دنیا میں ماڈل موجود ہے نا بہت سارے، میں پوری ڈیموکریسیز کے اندر گجرانوالہ ڈویژن کا جو میئر ہوگا تو اس کو پاور ہونا چاہیے، لیکن جو نارووال ڈسٹرکٹ کا جو میئر ہے اس کو بھی اس کا پاور ہونا چاہیے. سو یہ ہونا چاہیے، اور یہ آپ ان آئین کی شکوں کو آپ ڈال دیں 140A B C D کر کے، اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم جس میکانزم سے بنی اور قبول ہو گئی اور مانی گئی، اسی کے تحت اسی انداز سے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ امینڈمنٹس ہم ڈال دیں اور پھر اس کو انفورس کرا لیں، بجائے اس کے کہ ہم ریفرینڈم پہ جائیں، ہم 2/3 میجورٹی پہ جائیں، ساری چیزوں کو جائیں. ریفرینڈم میں سر دیکھیں یہاں پہ سیاسی اور بھی پارٹیاں نا، دیکھیں یہ حکومت کی پارٹیاں اتنی مقبول نہیں ہیں. PTI کا ہم کیا ریئیکشن ہوگا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں. پھر اس کے بعد ریفرینڈم میں 47 میں کیا آیا، 45 میں کیا آیا. اب اس چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے. آپ جو ہے یہ مطلب جو آپ 26ویں ترمیم کرا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ چیزیں کرانا ناگزیر ہیں، کیونکہ 20-22 سال سے ملک پیچھے جا رہا ہے. 3 سال سے تو ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کا ملک جب تک یہ NFC ایوارڈ میں اور شاید عباسی 2016 سے بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ NFC ایوارڈ ٹھیک نہیں کریں گے آگے نہیں آئیں گے. میری آپ کی بات ہو چکی ہے آپ کے شوز پہ، اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے. جب تک آپ یہ صوبوں کے اندر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنائیں گے، کوئی بھی نام دے دیں آپ ان کو، نئے صوبے کے نام دینا، نئے صوبے کے نام دو، کچھ بھی. اس میکانزم کو ہم لائیں تو وہ NFC والا نظام تو الگ سے تبدیل کرنا پڑے گا نا. پھر سر وہ 18ویں ترمیم کے اندر ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم 18ویں ترمیم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو ترمیم کر دیں کہ بھئی NFC ایوارڈ جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، پھر آپ وہ کر لیں. اس کے اندر یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ 60% جو نیا پیسہ آتا ہے وہ نئے صوبوں کو جاتا ہے. لہٰذا یہ لکھ دینا چاہیے کہ اب جو نیا پیسہ آئے گا جو اب تک آ رہا ہے وہ تو صوبوں کو دے دو اتنا، یا اتنے اب صوبوں کو جو حصے بڑھ جائیں گے تو اس طرح دے دو. لیکن جو نیا پیسہ آئے گا وہ کم از کم 80% وفاق کو ملنا چاہیے، تاکہ وفاق کا جب تک بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہ ہو. اس طرح کے امینڈمنٹ کر دیں. یہ امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے. جب ہم 26ویں امینڈمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں، جب ہم اگر آپ کو یاد ہے کہ جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھا اور وہ ایک مسئلہ آ گیا تھا تو ایک قانون پاس کرنا پڑا، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی کے لوگ سب ایک ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے اور سب نے ووٹ دیا. تو ڈنڈا ہے سر.
تو وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگین جہاں پر طاقت کا سرچشمہ ہے پاکستان میں، وہاں پر اگر اس بات کا آثار ہیں کہ وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے پھر جو بھی ہوگا، وہ جو عوامی گڈ ول ہے، جو قوم کی گڈ ول ہے، جو قوم کا ایک وہ ہے، اس کا تو ڈویڈنڈ پھر فوجی لیڈرشپ کو ملے گا نا، اگر وہ اس کو لیڈ کرے کیمپین کو. سر دیکھیں، ایک جو اس وقت پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے نا کہ 3 سال سے پاکستان کی پر کیپیٹا جی ڈی پی نہیں بڑھی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انفلیشن کم ہو اور گروتھ بڑھ رہی ہو، ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہو، تو حکومتی پارٹیوں کی سپورٹ بڑھ جاتی ہے. یہ دنیا بھر کا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ اس لیے نہیں بڑھ رہی، اور بھی وجوہ ہوتی ہیں اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ یہاں پہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے. جب آپ یہ چینج کر دیں گے تو 2 اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی جو گروتھ ہے ہماری، آپ 3.5 بھی نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں 2.5 ہے. حکومت نے اس بار دعویٰ کیا کہ 2.68% ہے، اور عموماً یہ لوگ اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے. 25 کروڑ کی آبادی کا 2.68%، تو یہ تو غربت کی ایک مثال ہے. اس سال جو 2.68% حکومت کا دعویٰ ہے وہ کوئی بھی نہیں مانتا. شہباز رانا جیسے لوگ جو کہ سارا دن یہ دیکھتے ہیں، اور دیگر لوگ جو ہیں، علی خضر ہوئے، دیگر ہوئے، ایک سب کہہ رہے ہیں کہ 1.8 سے 2 بس ادھر تک پہنچے ہیں. تو یہ کیونکہ گروتھ 2.4 سے 2.6 کے درمیان ہے، اس سے زیادہ ان کو دکھانی تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2.68% بھی نہیں بیٹھا. یہ تو کرائسس کی بات ہے نا، اٹس اے فل بلون کرائسس اگر گروتھ یہ ہے. سر 40% بچہ جس ملک میں اسٹنٹڈ ہو، 40% بچہ اسکول کے باہر ہو، جس کے اندر آپ کی 90 لاکھ سے آبادی بڑھ رہی ہو، لیکن 1 پیسہ کسی نے حرام میں جو خرچ کیا ہو پاپولیشن گروتھ پہ اور اس کا کوئی سیریس اسٹریٹجی کے ساتھ، وہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہیں. اور ہم اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے، جدھر دیکھیں یہ اس سے کیا ہوگا، اسکولیں بہتر ہو جائیں گی. ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے کیا ہو جائے گا، مطلب یہ کہ مطلب لاہور میں ہی رہے گا. رحیم یار خان لاہور سے دور نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور لاہور پھر بھی وہ مطلب it would be one of the richest cities in Pakistan. کراچی will still be one of the richest cities in Pakistan. اور کراچی کے بہت سارے مسائل ادھر رہیں گے. لیکن کیا ہوگا، اسکولیں ٹھیک ہو جائیں گی، دادو کی اسکولیں ٹھیک ہو جائیں گی، کوٹکی کی اسکولیں ٹھیک ہو جائیں گی، 4 کی اسکولیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہسپتال بہتر ہو جائیں گے. وہ جوابدار ادھر بیٹھا ہوا ہوگا جو یہ دے رہا ہوگا. یہ بات جو ہے نا سر، یہ سیاست سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو دس از دا ایزیسٹ اینڈ بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اسی لیے مشرف صاحب نے کیا تھا نا، اور یہ کرنا چاہیے. اس سے ایک چیز اور ہوتی ہے سر، دیکھیے آپ 35 میئرز کو الیکٹ کرائیں گے ڈویژنس کے، اور کوئی 150-200 میئرز کو الیکٹ کرائیں گے ڈسٹرکٹس. وہ اپنے اپنی جگہوں پہ کام کریں گے، تو ان بچوں کو بھی چانس ملے گا. جو میرا بڑا اچھا دوست ہے احمد احسن اقبال صاحب کا بیٹا، وہ نارووال سے ہے، 45 پہ جیتا ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ اس وقت ایک زمانے میں یونین کاؤنسل کا چیئرمین، یونین کاؤنسل کا چیئرمین تھا، لیکن جب تک یہ پنجاب ایک رہے گا تو اس کو کبھی چیف منسٹر تو نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس کا لاسٹ نیم احسن اقبال چودھری ہے. تو وہ تو بیچارہ مطلب کچھ اور ہی بن سکتا ہے. ایسے اگر لوگ بڑھیں گے، بلال کیانی ہے، علی پرویز ہے، مسلم لیگ کی بات کرو، احسن ہے، رانا احسان ہے، پیپلز پارٹی کے اندر جو دیگر لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے. کبھی دوسرے لوگ، اور وہ جو فیملی کنٹرول ہے، فیملی کا پورا نظام ہے، کیونکہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ تو 3 یا 4 فیملیز کا نام ہے نا. مطلب اس فیملی کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ اسی کا نام ڈیموکریسی ہے نا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت نظام ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو ہے، بٹ بیسکلی 4 فیملی لیڈ. مگر اس میں یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ ان کے الیکشنز کرواتے ہیں. پہلے آپ یہ ریفارمز کریں، پھر آپ الیکشنز کروائیں. اب لوگ الیکٹ تو ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں پی ٹی آئی جیتے گی. لیکن آپ نے کراچی میں دیکھ لیا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو نیشنل میں ووٹ دیا، لیکن نیچے جو ہے وہ جماعت کو ووٹ دیا، لوکل میں جماعت کو ووٹ دیا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو تقریر کرنے والے ہیں، کام کرنے والے یہ ہیں ہمارے. تو اور لوگ جیتیں گے. تو جب اور لوگ جیتیں گے وہ ابھر کے آئیں گے، آپ کو نئی لیڈرشپ ملے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہو. پنجاب کے اندر سر 12.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، بہترین یونیورسٹی اور کالجیں اور پڑھے لکھے ترین لوگ رہتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ شریف خاندان اتنے چیف منسٹرز آپ کو دیتا ہے.
یہ بڑی بات ہے، لیکن اور خاندان بھی ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں. آپ کو بزدار تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹوین شریف اینڈ بزدار دیر آر مینی ادر کیپیبل پیپل. سعد رفیق جیسے لوگوں کو بھی تو چانس ملنا چاہیے نا، مثال کے طور پر. سعد رفیق بھی بن سکتا ہے، اس کا بھائی سلمان رفیق بھی بن سکتا ہے، اور لوگ نئے سیاست میں آئیں گے اگر دروازے کھلیں گے. تو سکھر میں ہو سکتا ہے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ سکھر کے میئر بن جائیں، یا ان کا کوئی بیٹا بن جائے. مطلب حیدرآباد میں ہو سکتا ہے نوید قمر صاحب بن جائیں ان کو، اور اپنی تو مطلب آگے بڑھیں گے لوگ. لیکن کیا یہ جو آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی صورتحال، کتنے % آپ کو لگ رہا ہے یا کتنا آپ کو خیال ہے کہ یہ ہماری باتیں ایسی کی رہ جائیں گی اور باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے، یہ نظام نہیں بدلے گا، یا یہ کہ کچھ آپ کو کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کہیں پہ تھوڑی شعاع نظر آ رہی ہے کہ شاید نہیں اب ہم زور لگائیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہیں کہ جی زور لگائیں، اور سب پوری بزنس کمیونٹی اس میں ایک یک زبان ہو کے ساتھ ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد ساتھ ہے، پڑھے لکھے تمام لوگ ساتھ ہیں. اس میں اتنی بڑی لاجک ہے، اتنی بڑی کامن سینس ہے، اتنا بڑا پاکستان کا سروائیول ہے، پولیٹیکل، اکنامک، گروتھ، سب کچھ، پھر نہ ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہے نا. دیکھیں سر، میں تو ایک ویسے ہی آپٹیمسٹک آدمی ہوں، اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آج ہو، لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ کرنا ہی پڑے گا نا. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. مطلب آپ ایک کمپنی چلا رہے ہوں اور آپ نے ہیڈ آفس پہ تو آپ نے لوگ بٹھا رکھے ہوں، لیکن آپ نے مارکیٹ میں لڑکے ہی نہیں بھیج رہے ہوں تو سیلز تو نہیں ہوگی. تو آپ کو سیلز کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی مارکیٹ میں لڑکے تو بھیجنے ہی پڑیں گے. اسی طرح یہ کہ کبھی نہ کبھی آپ کو کراچی، لاہور، لیکن چھوٹے شہروں میں، چھوٹے جگہوں پہ آپ نے میئر بنانے ہوں گے یا چیف منسٹرز بنانے ہوں گے، یا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. آپ نے ان کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا کے اتھارٹی تو دینی ہوگی، تو یہ ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بزنس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ مختلف گروپس ہوتے ہیں. بھائی جان منیر تھے ہمارے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے بیٹے تنویر ہیں، احسن تنویر، وہ بہت سمجیدہ آدمی ہے اور کنٹروورسل آدمی نہیں ہے، وہ بڑا کنسرویٹو آدمی ہے. اس نے بھی آ کے آپ سے کہا کہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے. آپ ادھر بات کریں جاوید بلوانی سے، زبیر موتی والا صاحب سے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اگر بھائی جان تنویر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے گور اعجاز بھی ان کے ساتھ ہیں. تو مطلب یہ مختلف تمام بزنس کمیونٹی تو اس میں ایک ساتھ ہے نا. پاکستان بزنس کاؤنسل یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ جی کہ یہی نظام ہونا چاہیے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کو آپ ڈیوالو کرنا چاہیے. کاروباری لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کاروباری لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اس طرح تھوڑی چل سکتا ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ سر کمپنیوں کے، ہر کمپنیوں کے اندر کراچی بیسڈ کمپنی ہوگی تو اس کی ایک لاہور میں ریجنل مینیجر ہوگا، اس کا پنڈی میں ریجنل مینیجر ہوگا، اس کا ہر کراچی میں بھی ہوگا، اور اسی طرح لاہور بیسڈ کمپنیوں کا بھی ہوتا ہے. یہ کیسے طریقہ کار ہے کہ ایک نیشنل مینیجر بیٹھا وہ سب چلا رہا ہو؟ یہ مطلب یہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ ایک دم غلط طریقے سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال اگر آپ دے دیں نا اس نئے نظام کو، آپ دیکھیں گے سی چینج آ جائے گا، اتنا چینج آ جائے گا. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ریفارم کیا ضروری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. 1 اور 2 NFC ایوارڈ اینڈ صوبے کو یا تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنا دیں یا ان کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے دیں، ایفیکٹولی ان کو 4-5 چیزوں پہ یہ دے دیں. اس کے علاوہ لیکن یہ از اٹ ٹو مچ ٹو ایکسپیکٹ کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب اون کریں کہ یہ مشن بنائیں گے جی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس کو ہمیں بریک کرنا ہے اور ہم یہ تمام ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے یا صوبے چھوٹے کر دیں گے، یا زرداری صاحب کریں. یہ تو نہیں کریں گے نا. ہماری تو ہوپ جو ہے وہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ سے ہی ہے نا کہ اگر جنرل عاصم منیر کی واچ میں یہ چیزیں ہو جائیں اور پبلک ساری ساتھ ہے، بزنس کمیونٹی ساتھ ہے، قوم ساتھ ہے، پھر ہی بدل سکتا ہے نا. یہ تو ہمیں ایک تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں نا. ایسے تو باتوں سے تو نہیں ہوگا، میرے اور آپ کی باتوں سے. سر دیکھیں، میری اور آپ کی باتوں سے نہیں ہوگا، لیکن میں اور آپ بھی تو پاکستانی ہیں نا. تو ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں مریں گے. ٹھیک ہے، ہم کو احساس ہے کہ اس ملک میں کیا مسائل ہیں. تو میں اور آپ یہ ڈسکشن کریں گے اور یہ ڈسکشن ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت اگر شہباز شریف صاحب گو کے وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب گو کے صدر ہیں، لیکن پیچھے فیلڈ مارشل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، حکومت چلانے میں، حکومت کے چلنے میں، ہندوستان کی جنگ میں وغیرہ. صحیح بات ہے. اچھا، یہ جب چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ جھٹکے میں ہو جاتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر تو ہو جائے گا، پھر تو قوم کو بڑی زبردست خبر ملے گی. نہیں، وہ فیصلہ اگر
دیکھیں فیصلہ کرنا تو بڑا آسان ہے نا، میرے خیال سے ان کے ذہن میں تو شاید یہ ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جو میں نے آپ کو پبلکلی کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طرح لے کے جانا ہے، اس کا تھوڑا سا سوچ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا انالیسس پیرالسس، کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے تو پھر پھر وہ پیرالسس ہے. آپ نے کرنا ہے. ہم مثال کے طور پہ آج ہم اگست میں بات کر رہے ہیں تو اکتوبر تک آپ بولیں گے یار 30 اکتوبر تک میں نے یہ ڈیڈ لائن رکھی ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی ایک آرٹیفیشل ڈیڈ لائن آپ نے پک کرنی ہے، آپ نے کہا بھائی 30 اکتوبر تک ہو جانا چاہیے، جب رمضان سے پہلے ہو جانا چاہیے مثال کے طور پہ. چلو مسلمان ہیں ہم لوگ تو اگلی عید پہ ہونا چاہیے کہ نہیں رمضان کے اندر ہی، رمضان سے پہلے کر لیں گے، رمضان کے اندر کر لیں گے، مثال کے طور رمضان سے پہلے کر لیں گے، شعبان میں کر لیں گے. تو اگر میں بریلوی ہوں تو یہ بھی بول دوں کہ 15 شعبان کو کر لیں یا 27 رجب کو. تو مطلب یہ آپ فیصلہ کریں اور کر لیں. اس کو اگر آپ کوئی ٹول دے دیں گے کہ بھائی آپ تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو پھر کبھی نہیں ہوگا. دیکھنا نہیں چاہیے. اس سے آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں سیریسلی بلوچستان میں بہت فرق پڑ جائے گا، کے پی میں بڑا فرق پڑ جائے گا، پنجاب اور سندھ کے اندر بھی سی چینج ہو جائے گا، بہت فرق پڑ جائے گا. تو ہماری لائف ٹائم میں ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے انشاءاللہ؟ سر اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہونا ہے اب یہ فیلڈ مارشل کے دور میں ہونا ہے فیلڈ مارشل تو پھر 25 میں ہوگا. اچھا، ویری گڈ، کیا بات ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امید ہے کہ 2025 میں پاکستان کا یہ سب سے بڑا کرٹیکل مسئلہ، پولیٹیکل مسائل کا حل، اکنامک مسائل کا حل، پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے لیے بہتری، پاکستان کے اندر انصاف، پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، یہ سب ممکن ہے. مگر اس کے لیے ہمیں یہ بڑے بڑے صوبے چھوڑ کے دروازے تک انصاف اور کام کو پہنچانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.